بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حجر اسود یعنی کالا پتھر، یہ پہلے کالا نہیں تھا، دودھ کی طرح سفید تھا۔ بعض روایت کے مطابق یہ جنت کا انمول موتی یاقوت کی طرح تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خدا کے بزرگ فرشتوں میں سے ایک تھا۔ جب فرشتوں سے عہد و پیمان لیا گیا تو سب سے پہلے توحید کی گواہی اسی فرشتے نے دی تھی۔ حضرت آدم کے ساتھ یہ زمین پر اترا تھا اور حضرت آدم و حضرت حابیل نے مل کر اسے کعبے میں نصب کیا تھا، اور جب طوفان نوح آیا تو اس وقت کوہ ابو قبیس میں اسے چھپا لیا گیا تھا، اور جب حضرت ابراہیم و اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی تو اسے اس وقت ظاہر کیا گیا اور حضرت ابراہیم کو سونپا گیا۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں اسے ہرگز بوسہ نہ دیتا اگر میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ اس وقت مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب موجود تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ اے عمر آگاہ ہو جاؤ، یہ پتھر نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی۔ اس سیاہ پتھر کی دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں۔ قیامت کے دن جس شخص نے اس کا استلام کیا ہوگا یا اسے بوسہ دیا ہوگا، یہ پتھر اس شخص کے متعلق گواہی دے گا اور خداوند کریم کی بارگاہ میں مومنین کے حق میں سفارش کرے گا۔ کروڑوں بندگان خدا نے اسے چھوا بھی ہے اور چوما بھی ہے، اور یہ پتھر جنوب مشرق کی دیوار میں نصب ہے، اور حاجی و زائرین جب طواف کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسی سے ہی طواف اپنا شروع کرتے ہیں۔ اس پتھر میں گناہ کے جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور عزیزان، ایک ایسا بھی زمانہ آیا بنو امیہ کا کہ سن 64 ہجری میں جب یزید ملعون نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے شام سے لشکر کشی کی، تب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبۃ اللہ میں پناہ لی، اور ان ظالموں نے کوہ ابو قبیس سے منجنیق کے ذریعے سے آگ کے گولوں کی بارش کی، اور جس سے نہ صرف غلاف کعبہ کی بے حرمتی ہوئی بلکہ حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا، اور وہ اس وقت ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد بھی اسی وہ حجر اسود پر ایک اور مشکل وقت بھی آیا کہ جب بحرین کے نزدیک کرامتہ قبیلے کے سردار ابو طاہر سلیمان کرامتی نے سن 317 ہجری میں خانہ کعبہ کے حسد کی وجہ سے اس پر حملہ کیا، اور بہت سارے حاجی اور زائرین کو شہید کر دیا، اور چوری کر کے حجر اسود کو اپنے پاس لے گیا۔ 22 سال اپنے پاس رکھا، اور فاطمی قبیلے، فاطمی خاندان یا فاطمی خلیفہ منصور ابن القائم مہدی نے 50,000 دینار دے کر اسے واپس کروایا تھا، مگر اتنی بے توجہی سے رکھنے کی وجہ سے حجر اسود بالکل مختلف ہو چکا تھا، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حجر اسود اب کیسے ڈھونڈا جا سکے۔ تو تمام علماء نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ وہ پتھر ہے جو نہ ڈوب سکتا ہے اور نہ اسے آگ جلا سکتی ہے، لہٰذا ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ اسے اس طرح ڈھونڈو کہ وہ دیکھو کہ اگر اس کو آگ لگ جاتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ یہ پتھر نہیں، اگر اسے آگ نہیں لگتی اور یہ پانی میں بھی نہیں ڈوبتا تو پھر سمجھ جانا کہ یہی حجر اسود ہے۔